شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے قریب ایک خوفناک جنگل تھا۔ لوگ اسے ویران جنگل کہتے تھے۔ دن کے وقت بھی عجیب سی خاموشی رہتی اور رات کو بھی وہاں خوفناک آوازیں سنائی دیتی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کے وقت نکلتی ہے اور مسافروں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب رکشے والا رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ وہ دن بھر محنت کرتا مگر اس کے حالات کبھی بہتر نہ ہوتے۔ اس کی بیوی زینب ایک صابرہ اور نیک عورت تھی۔ زینب ہمیشہ کریم کو سمجھاتی، رزق اللہ دیتا ہے، ہمیں بس محنت کرنی چاہیے اور صبر رکھنا چاہیے۔ ایک دن کریم بہت پریشان ہو کر گھر آیا۔ زینب نے پوچھا، کیا ہوا؟ آج تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کریم نے گہری سانس لی اور کہا، آج ایک امیر آدمی نے کہا کہ اگر میں اسے رات کے وقت جنگل کے پار چھوڑ آؤں وہ مجھے بہت زیادہ پیسے دے گا۔ زینب کا چہرہ اتر گیا۔ وہی ویران جنگل، وہاں تو چڑیل ہونے کی باتیں مشہور ہیں۔ کریم نے کہا، مجھے پتہ ہے مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ زینب نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اگر جانا ہی ہے تو اللہ کا نام لے کر جانا، اور دیکھو کسی بھی عجیب بات پر فوراً واپس آ جانا۔ کریم نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اس امیر آدمی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچے، ماحول بدلنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی اور درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے کسی راز کو چھپا رہے ہوں۔ اچانک وہ امیر آدمی بولا، مجھے یہی اتار دو۔ کریم نے حیران ہو کر کہا، یہاں آگے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، تمہیں جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو۔ کریم نے اسے اتار دیا۔ جیسے ہی وہ آدمی رکشے سے اترا وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ وہ فوراً رکشہ موڑنے لگا مگر رکشہ بند ہو گیا۔ اب وہ اکیلا اندھیرے جنگل میں پھنس چکا تھا۔ اچانک دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، بچاؤ، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ کریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زینب کی بات یاد آئی، کسی عجیب چیز کے پیچھے مت جانا، مگر انسانیت نے اسے مجبور کیا۔ وہ آواز کی طرف بڑھا۔ عورت قہقہ لگا کر ہنس رہی تھی، تم بھی آ گئے؟ یہ خوفناک ہنسی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ کریم چیخا، وہ بھاگنے لگا۔ اسی لمحے رکشہ خود بخود سٹارٹ ہو گیا۔ کریم فوراً بھاگا اور کسی طرح جنگل سے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا زینب اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے ساری بات سنائی۔ زینب نے کہا، یہ کوئی عام بات نہیں، ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ اگلے دن انہوں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا، وہ چڑیل دراصل ایک مظلوم روح ہے، اسے اس جنگل میں قید کیا گیا تھا۔ اگر تم اس کی مدد کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کریم نے ہمت کی، ہم اس کی مدد کریں گے۔ رات کو کریم اور زینب دوبارہ جنگل گئے۔ چڑیل پھر سے ظاہر ہوئی مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ڈر بھی تھا۔ زینب نے نرمی سے کہا، ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ مدد؟ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ زینب نے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ چڑیل نے اپنی کہانی سنائی، میں ایک عام لڑکی تھی،
ایک ظالم جادوگر نے مجھے دھوکہ دیا اور اس جنگل میں قید کر دیا، میری روح کو چڑیل بنا دیا۔ کریم نے کہا، ہم تمہیں آزاد کریں گے۔ اگر تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو تو اس جادوگر کی قبر کو تلاش کرو اور اسے ختم کرو۔ کریم اور زینب نے ہمت کی، وہ جنگل کے اندر گئے جہاں ایک پرانی قبر تھی۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھودنی شروع کی، زمین ہلنے لگی، ایک خوفناک سایہ ظاہر ہوا۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتے، کریم نے ہمت کر کے کہا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ زینب نے دعا پڑھی، جادوگر کی چیخیں گونجنے لگی اور وہ راگ میں بدل گیا۔ اسی لمحے چڑیل کی شکل بدلنے لگی، وہ ایک خوبصورت اور عام لڑکی بن گئی۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ وہ روشنی میں غائب ہو گئی۔ جنگل کی فضا بدلنے لگی، اب وہاں خوف نہیں تھا۔ کریم اور زینب گھر واپس آئے اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈال دی۔ نیکی، ہمت اور سچائی برائی پر غالب آتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان خود بھی کامیاب ہوتا ہے۔